اگر ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا. جلد ایران کے پاس ایٹم بم بھی ہوتا. ایرانی حملے سے پہلے ہم نے ایران پر حملہ کر دیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ. کہا جب پاگل لوگوں کے پاس ایٹم بم ہو تو یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. ایران پر حملے کے 5ویں روز ہی کہہ دیا کہ ہم ایران کے معاملے میں بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں. ایران کے میزائلوں اور لانچرز کا صفایا کیا جا رہا ہے. صورتحال توقع سے بھی بہتر ہے. ایرانی قیادت کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے. ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے. بولے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اس میں سے کتنے نمبر دیں گے. امریکی سینٹ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملے کے روکنے کے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کی قرارداد مسترد کر دی. 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے 52 ووٹوں سے مسترد کی گئی. سینیٹرز کی اکثریت نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت نہیں کی. ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں پارٹیوں کے سینیٹرز کی جانب سے پیش قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران پر فضائی حملے روکے جائیں اور ان حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے. امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے. ریپبلکن کے 53 اور حزب اختلاف ڈیموکریٹس کی 45 نشستیں ہیں. 2 آزاد امیدوار ڈیموکریٹس کے حق میں ہیں. امریکہ نے جنگ کو بحرہ ہند تک پھیلا دیا. بین الاقوامی پانیوں میں ایران کے بحری جہاز کو نشانہ بنایا. بحر ہند میں اینٹی شپ میزائل اور جدید ہتھیاروں سے لیس ایرانی جہاز تباہ. 100 سے زائد افراد مارے گئے, 78 زخمی, 87 لاشیں نکال لی گئیں. ایرانی جہاز بھارت میں ہونے والے انٹرنیشنل فلیٹ ریویو میں شرکت کے بعد واپس آ رہا تھا. بھارت اور سری لنکا کے ساحلوں کے قریب موجود تھا. سری لنکن بحریہ نے جہاز پر موجود افراد کو ریسکیو کر لیا. سری لنکا کی وزارت دفاع کے مطابق 30 افراد کو ریسکیو آپریشن کے دوران سمندر سے بحفاظت نکال لیا گیا. زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. تباہ ہونے والے بحری جہاز کی لمبائی تقریباً 95 میٹر, وزن 1500 ٹن, جبکہ 76 mm فجر, 27 نیول گنز اور 30 mm ہتھیار نصب تھے. بھارتی بحریہ کی مشرقی کمان کے مطابق یہ جہاز بحری مشق میں شرکت کے لیے آیا تھا. امریکہ کی بحر ہند میں ایرانی جہاز کو نشانہ بنانے کی تصدیق. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہگزت نے کہا ہم خطے میں مزید فوجی بھیج رہے ہیں. امریکہ اور اسرائیل ایک ہفتے میں ایران کے آسمانوں پر کنٹرول حاصل کر لیں گے. ہم جنگ جیت رہے ہیں. ایران پر صدر ٹرمپ کو قتل کرانے کی کوشش کا بے الزام. امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایرانی آبدوز سمیت 17 بحری جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ. کہا ایران کی فضائیہ, بحریہ اور اعلیٰ قیادت ختم کر دی. خلیج عرب, ہرمز اور خلیج عمان میں اب کوئی بھی ایرانی بحری جہاز موجود نہیں. ایران میں پوری طاقت کے ساتھ آپریشن کیا جا رہا ہے. ہم نے سینکڑوں ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون تباہ کر دیے. ایران میں تقریباً 2000 اہداف پر بمباری کی. آپریشن میں 50,000 اہلکار حصہ لے رہے ہیں. 200 فائٹر جیٹ, 2 ایئر کرافٹ آپریشن میں شامل ہیں. ایران میں موجود خطرے کو ختم کیا جا رہا ہے. بحر ہند میں ایرانی جہاز پر امریکی حملہ. انڈیا پر دنیا بھر میں تنقید. ماہرین کے مطابق بھارت نے مشقوں کے لیے آئے ایرانی جہاز کو مزید رکنے کی اجازت نہ دی. جنگ کی صورتحال کے باوجود ایران واپس جانے کا کہا گیا. دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ بھارت کی بندرگاہیں استعمال کر رہا ہے. بھارت کے الزامات کی تردید. بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف حملوں کے لیے امریکہ ہماری بندرگاہیں استعمال نہیں کر رہا. امریکی ٹی وی چینل پر چلنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. ایران کے اسرائیل کے شہروں تل ابیب, مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے پر مزید حملے. ایرانی شہر کرمان میں اسرائیلی ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ. امریکی اور اسرائیلی اہداف پر 40 سے زائد حملے کیے گئے. ابنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے 10 سے زائد تیل بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا. ایران کے پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ ابنائے ہرمز سے اگر کسی جہاز نے گزرنے کی کوشش کی تو اسے راکھ میں بدل دیا جائے گا. ٹرمپ کا ابنائے ہرمز ہر صورت کھلوانے کا اعلان. امریکی صدر نے کہا کہ وہ ہر صورت ابنائے ہرمز کھلوائیں گے. وہاں سے گزرنے والی کمرشل بحری جہازوں کی انشورنس کی جائے گی. ضرورت پڑنے پر ان کمرشل جہازوں کی حفاظت کے لیے امریکی نیوی ساتھ جائے گی. ایران کے خلاف حملوں کی تیسری لہر شروع ہونے والی ہے. ایران میں سب ختم ہو گیا. فضائی دفاعی نظام اب نہیں رہا. ایران کے پاس میزائل داغنے والے لانچر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں. ایران خلیجی ممالک میں صرف شہری مقامات پر حملہ کر رہا ہے. ایران کو بڑے نقصان کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایران ان ممالک پر حملہ کر رہا ہے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں. امریکہ کو اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ میں نہیں دھکیلا. اگر کچھ ہوا بھی ہے تو وہ یہ ہے کہ خود میں نے اسرائیل کا ہاتھ ایران پر حملے کے لیے آگے بڑھایا.
ٹرمپ کی ایران کے خلاف جنگ میں 500 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا دعویٰ، اپنے بیان میں کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف ناجائز جنگ شروع کی، چند روز میں 500 امریکی فوجی مارے گئے، ایران کے خلاف کارروائی کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ انہوں نے سوال اٹھایا امریکہ فرسٹ ہے یا اسرائیل فرسٹ؟ ایران کے خلاف جنگ غیر منصفانہ اور غیر قانونی ہے۔ ایران کے امریکی فوجی اڈوں تنصیبات پر حملے جاری، قطر میں العبید ایئر بیس اور ترکیہ پر بھی بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ سعودی عرب کی کمپنی ارامکو کی راس تنورہ ریفائنری پر میزائل حملہ، پاسداران انقلاب کا ابنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول۔ دبئی میں 160 امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا حملے سے 100 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ قطر میں امریکہ کے زیر اہتمام العبید ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا، بحرین میں امریکی اڈے پر بھی میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ سعودی عرب میں واقع امریکی سفارت خانے میں CIA اسٹیشن بھی تباہ، مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے 7 ریڈار سسٹم بھی اڑا دیے، بحرین میں امریکہ کا سب سے بڑا ریڈار سسٹم بھی ناکارہ بنا دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا اہم اسرائیلی کمان مراکز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ، امریکہ کے ایران کے دعووں کی تردید، محکمہ دفاع نے ہلاک 6 میں سے 4 فوجیوں کی تصاویر جاری کر دی۔ ترکیہ کی وزارت دفاع کے مطابق نیٹو کے دفاعی نظام نے ایران سے داغا گیا بیلسٹک میزائل تباہ کر دیا، میزائل بحیرہ روم کے قریبی علاقے میں گرا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران نے جنگ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن امریکی اسرائیلی حملوں نے ایران کے لیے جوابی کارروائی کے سوا کوئی چارہ نہیں چھوڑا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اپنے پڑوسی ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے ٹویٹ، کہا ہم آپ کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں اور خطے کی سلامتی کو علاقائی ممالک کی مشترکہ کوششوں سے ہی یقینی بنایا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ٹرمپ انتظامیہ کے دوغلے پن کا پردہ چاک کر دیا، کہا ٹرمپ نے مذاکرات کی میز کو بمباری سے اڑا دیا، جوہری مذاکرات کو ریئل اسٹیٹ کی طرح ڈیل کیا گیا، جھوٹ حقائق پر حاوی ہو جائے تو نتائج اچھے برآمد نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ نے اپنے شہریوں اور سفارتکاری کو دھوکہ دیا، ایٹمی مذاکرات کو کاروباری سودے بازی کی طرح لینا غیر حقیقت پسندانہ طرز عمل ہے۔ روس یورپ کو گیس سپلائی روکنے پر غور کر سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد روس یورپ کو گیس سپلائی روکنے پر غور کر سکتا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ یورپی یونین روسی گیس اور LNG پر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ روسی گیس اور تیل پر پابندیاں لگیں تو روس کے لیے دیگر منڈیوں کا رخ کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ روسی توانائی پر یورپ کا انحصار کم ہونے پر ماسکو چین سمیت دیگر منڈیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان نے ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور پارلیمانی لیڈرز کو سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ، بتایا گیا کہ پاکستان نے آیت اللہ خامنئی کی شہادت اور ایران پر حملوں کی فوری مذمت کی۔ نئے وزیر اعظم نے خلیجی اور عرب ممالک کے ساتھ اپنے دو طرفہ رابطوں سے متعلق آگاہ کیا۔ شرکاء کو مغربی سرحد پر افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن پر بھی بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمانی رہنماؤں کو پاک افغان صورتحال اور مشرق وسطیٰ کی قیادت سے رابطے پر اعتماد میں لیا۔ شرکاء کا کھل کر اظہار خیال، موجودہ حالات میں ملی اتحاد و اتفاق و یگانگت کی ضرورت پر زور، پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا، آئندہ کے لاہ عمل پر تجاویز پیش۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام شرکاء نے مضبوط عزم کا اعادہ۔ اجلاس میں چیئرمین، ڈیپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، وفاقی وزراء، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان شریک ہوئے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور PTI کا کوئی رکن شریک نہیں ہوا۔ ہم نے ان کیمرہ کی بجائے ایوان میں بریفنگ کا مطالبہ کیا، مگر حکومت نے راہ فرار اختیار کر لی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی ABN نیوز سے گفتگو، بولے قومی سلامتی ہمارے لیے اہم ہے، حکومت کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا۔ ہم نے کہا آپ ہماری آواز دباتے ہیں۔ بانی PTI سے اکتوبر سے ملاقاتیں بند ہیں، ذاتی معالج کو رسائی دینی چاہیے۔ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے بریفنگ پر جانے کے فیصلے کو ڈسکس کیا۔ ان کیمرہ بریفنگ میں نہ جانے کا فیصلہ سیاسی کمیٹی اور اپوزیشن لیڈرز کی مشاورت سے ہوا۔ ہم نے کہا بریفنگ ایوان میں دیں، بانی سے اکتوبر سے ملاقاتیں بند ہیں، ذاتی معالج کو رسائی دینی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ آئے، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔